الرحیم السلام علیکم. میرا آج کی اس پریس کانفرنس کا ٹائٹل ہے کہ MTI-HMC میں ہراسمنٹ، کرپشن، ایکسٹارشن یہ کیسے ہوتی ہے. اس کا ایک مرکزی کردار جو ہے اس کا نام ہے ڈاکٹر تحمید اللہ. وہ اس ٹائم ڈائریکٹر برنز ہے. اس کو یاد رکھیے گا کہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس جو ہے اس کے ساتھ جڑے ہوئے 5-6 چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلس بھی ہیں، جس طرح کہ کڈنی کا ہاسپٹل، آئز کا پیکو، ہمارا برنز اور کچ. میں ریپریزنٹ کرتا ہوں، میں ہوں ڈاکٹر سید آصف شاہ. میں ریپریزنٹ کرتا ہوں برنز ڈپارٹمنٹ کو، اس میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں. اور اب ہم 3 حصوں میں اس کو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے. ایک یہ کہ اس ایک فرد واحد جو ابھی ڈائریکٹر بنا ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کا، برنز کا، اس کو بار بار کیسے لایا جاتا ہے، کیسے لیگل سٹیپس لیے جاتے ہیں. پھر جب یہ آ جاتا ہے تو یہ کرتا کیا ہے، یہ ہراسمنٹ کس طرح لوگوں کی کرتا ہے، ہم کس طرح افیکٹ ہوئے، وہ 5 سال ہم نے کیسے گزارے، اور یہ کیا کرتا رہا وہ چند سال، اور کس طرح ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو دوبارہ لیا جاتا ہے 60 سالہ کے بعد ایک سرکاری ادارے کی اس کے لیے سربراہی کے لیے. تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں 2020 سے. 2020 میں اس ڈاکٹر تحمید اللہ کو ہائر کیا جاتا ہے. یہ اس زمانے میں ایکٹنگ ڈائریکٹر تھا، لیکن اس کو ساتھ میں اسی ٹائم ڈائریکٹر لے لیا جاتا ہے، جو کہ بقول خود بورڈ آف گورنر کے از اگینسٹ دا کانفلکٹ آف انٹرسٹ پرنسپل. 2020 میں اس کو لیا جاتا ہے. اب میں ڈاکٹر آصف اس ٹائم اس کے ساتھ ایلیجیبل کینڈیڈیٹ تھا، تو اس کو آگے رکھنے کے لیے ہمیں پیچھے کر دیا جاتا ہے. میں اس ٹائم پروموٹ ہوتا پروفیسر پہ، یہ مجھے واپس ڈیموٹ کر دیتے ہیں. اس ڈیموشن میں ڈین اس کا ساتھ دیتا ہے، جو اس زمانے میں 2020 کا ڈین تھا. یہ ایک جعلی انکوائری کرتے ہیں اور اس میں مجھے یہ پیچھے لے جاتے ہیں تاکہ یہ ایلیجیبل ایز اے کینڈیڈیٹ رہے. اور اس سے پہلے جو شارٹ لسٹنگ وغیرہ کرتے ہیں، جو ہمارے پاس ہیں ڈاکومنٹس، اس میں یہ اس کو انٹرویو سے پہلے ہی کسی اسکروٹنی کے بغیر بہت زیادہ نمبر دے دیتے ہیں. اس کی 3 سال کی ٹینیور اکتوبر 2023 میں ختم ہو جاتی ہے. اس ٹائم اس کی سروس رہ جاتی ہے 1.5 سال. اس کو پھر 3 سال کی ایکسٹینشن دی جاتی ہے، اور حالانکہ اس کی سروس 1.5 سال ہے، جو کہ جنرلی پرنسپلس کے خلاف ہے کہ اگر ٹینیور 3 سال کا ہے اور اس کی ریٹائرمنٹ میں 1.5 سال ہے تو آپ نے کیسے لیا. 2024 میں اس کی وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کا ٹینیور ختم ہونے والا، یہ ریٹائر ہونے والا ہے 3 ماہ بعد. تو بورڈ آف گورنر ایک قانون بناتا ہے کہ جی اب ہم ریٹائر لوگوں کو بھی لیں گے. یہ اس ایک فرد واحد کی خاطر بورڈ آف گورنر HMC کر رہا ہے، اور وہ یہ اپنی انٹرنل میٹنگ میں کرتے ہیں. یہاں ہمارے پاس آئین پڑا ہوا ہے نمبر 4 پہ، جو کہ پروونشل اسمبلی کا پاس شدہ آئین ہے، جس میں صاف لکھا ہے کہ اس کو برنز اینڈ پلاسٹی سرجری کے ڈائریکٹر کو فیکلٹی میں سے لی جائے گا. فیکلٹی کا مطلب جو بندہ ان سروس ہے اور اس سے باہر نہیں لیا جا سکتا. تو بورڈ میرے حساب سے ایک ایسا ریگولیشن بناتا ہے جو اس کے خلاف ہے. یہ شخص پھر ریٹائر ہو جاتا ہے 3 فروری 2025 میں. جیسے یہ ریٹائر ہوتا ہے، اس سے پہلے ہمارا ڈپارٹمنٹ اس کو لیٹر لکھتا ہے ڈین کو، کیونکہ ہمارا ایکیڈیمک یا تعلیمی سربراہ ڈین ہوتا ہے تمام چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلس کا اور HMC کا. ڈین ہمیں کہتا ہے، جو کہ ہمارے بڑے وردی پروفیسر صاحب ہے ڈاکٹر شیراز صاحب، جو اس ٹائم ڈین تھے اس سال کے سٹارٹ میں. وہ کہتے ہیں جی ہم اس کو ریٹائر نہیں کریں گے. ہم کہتے ہیں جی اس کو ریٹائر وہ خود ہو ہی جائے گا. وہ کہتے ہیں نہیں، جب تک یہ نہ چاہے اس کو ریٹائر نہیں کیا جا سکتا. تو وہ خط لکھے جاتے ہیں بورڈ کو بھی اور ڈین کو بھی. وہ اس کو ریٹائر نہیں کرتے، الٹا جس دن ریٹائر ہوتا ہے اس کے بعد 13 دن تک اس کو غیر قانونی طور پہ ادھر ڈائریکٹر بنا کے رکھتے ہیں. یہ ریٹائر ہو چکا ہے لیکن سرکاری گاڑی چلا رہا ہے. ایک انٹرنیشنل کانفرنس ادھر ہوئی پشاور ڈینز میں سامنے ہی، جس میں یہ وہ سرکاری گاڑی بھی لے کے پھرتا وہ دیکھا جا سکتا ہے، اور پوری دنیا نے اس کو دیکھا. اب مزے کی بات جو بھی 5 سال پہلے ہوئی تھی، اب یہ ریٹائر ہو رہا ہے تو اب اس کو دوبارہ لانے کے لیے آپ نے تو سن لیا پہلے کہ اس کے لیے ایک قانون نیا بنایا گیا. چونکہ اب اس بار میں پھر ایک ایلیجیبل کینڈیڈیٹ ہوں. ایک اور بھی لڑکا ہے جس کا نام ہدایت اللہ، آگے اس کو ذکر آئے گا، لیکن اس کی ریٹائرمنٹ بھی کم رہتی ہے. مجھے جو 5 سال پہلے انہوں نے ڈیموٹ کیا تھا، کورٹ میں لڑتے لڑاتے یہ ہو جاتا ہے کہ جنوری میں یہی ڈین جو اس کو 13 دن کی غیر قانونی ایکسٹینشن دیتا ہے، وہ مجھے پروموٹ کر دیتا ہے دوبارہ، اس بار آفیشیلی آن ریکارڈ انڈر دا کورٹ آرڈر. جیسے ہی یہ ریٹائر ہوتا ہے، اس کے دوبارہ آنے کی چرچے شروع ہو جاتے ہیں، مجھے دوبارہ ڈیموٹ کر دیا جاتا ہے. وہ ڈین اپنے آپ سے ایک خط بناتا ہے، ایک غیر قانونی ایک فورج ڈاکومنٹ جو انہوں نے 5 سال پہلے بھی نکالا تھا، وہ یہاں پہ سب ریکارڈ ہے. میں آپ کو کورٹ کے ایویڈنسز بھی دکھا سکتا ہوں جس میں اس قانون کو غلط قرار دیا گیا تھا.
اور انہوں نے اس کو دوبارہ اپلائی کر کے مجھے پھر دوبارہ ابھی کورٹ کے راستے میں ڈال دیا ہے. اب 6 ماہ کے لیے غیر قانونی ایک ایکٹنگ ڈائریکٹر لایا جاتا ہے جس کا نام ہے ہدایت اللہ, اس کو رکھا جاتا ہے. اس 6 ماہ کے دوران بھی اس کو لانے کے لیے کیا کیا جتن ہوتے ہیں ہم اس پہ آپ کو بتاتے ہیں. یہ بات ہے ابھی فروری سے لے کے اکتوبر 2025 تک کی. ایک تو جو انہوں نے ایک قانون غلط بنایا تھا تو اس پوسٹ کو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے جو کہ آئین کے خلاف ہے, جو کہ ہمارے پاس نمبر 4 پہ ادھر پڑا. پھر ایک اسکروٹنی ہوتی ہے جس میں یہ شارٹ لسٹ یا کامیاب نہیں ہو پاتا. ہم اس ڈاکٹر تحمید اللہ کی بات کر رہے ہیں. تو اس کو کمیٹی کو ڈیزالو کر کے ایک دوسری کمیٹی بنائی جاتی ہے اور ایک ڈاکٹر عبید اللہ ہمارے بڑوں میں سے ہیں, اس کو اس کی کمیٹی کا سلیکشن کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا جاتا ہے. یہ دونوں آپس میں دوست بھی ہیں, وہ اس کے سپروائزر بھی ہیں. کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ادھر آتا ہے, وہ بن ہی نہیں سکتے. کوئی اسکروٹنی کے کاغذ ہمیں نہیں ملتے, ہمیں کوئی وہ نہیں کیا جاتا. بھارت دوسری کمیٹی میں اس کو کر کے ہم زیادہ تر ایلیجبل لوگوں کو نکال دیا جاتا ہے. پھر اچانک سے 4 اکتوبر کے دن اب ہوا یہ کہ 3 کینڈیڈیٹ شارٹ لسٹ ہو گئے. بورڈ نے ان کو انٹرویو کرنا ہے اور ان میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے. 4 اکتوبر 2025 کو اس اکیلے شخص کو بلایا جاتا ہے, اس کو انٹرویو کیا جاتا ہے, اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے. 10 منٹ کے اندر اندر ہی اس کے منٹس آف میٹنگ نکل آتے ہیں. وہ آپ سب ہوشیار ہیں, آپ کو پتہ ہے اس پہ کم از کم 8-10 دن کسی بھی سرکاری میٹنگ کے لگتے ہیں, اور یہ چھٹی کا دن تھا, سیٹرڈے کا دن تھا. 10 منٹ کے اندر منٹس آف میٹنگ نکل آتے ہیں. 10 منٹ کے اندر ہی آ کے برنز میں اپنا ایز اے ڈائریکٹر ارائیول دے دیتا ہے. مزے کی بات ہے کہ جو ایکٹنگ ڈائریکٹر ہے ہدایت اللہ, اس نے اس کے لیے تمام آفیسز چھٹی کے دن شام کو 5 بجے کھولے ہوئے ہیں. فائنانس والے بیٹھے ہوئے ہیں, اکاؤنٹس والے سارے بیٹھے ہوئے ہیں. اسی ٹائم ارائیول ڈپارچر ہوتے ہیں چھٹی کے دن آفیسز میں کھل کے, اور اس کو سارا وہ کر دیا جاتا ہے. یہ ہو گیا اکاؤنٹ کے. اس کو 3 بار کیسے لایا گیا, امید رکھتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے.